بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دی ہے۔ وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس واقعی ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کی کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے۔ میرا یہ بیٹا شرابی اور گنہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گنہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری نصیحت، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ تیسری نصیحت، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب نہ دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی کہ توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے اس عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے مجھے مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، وہ نیکی کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ اس پاپی شخص پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا احتساب کرے اور اللہ عز و جل سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ضرور اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ مذکورہ حکایت میں اگرچہ ان نوجوان کی توبہ کا واضح تذکرہ موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو جو وصیتیں کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا اور ندامت ہی در حقیقت توبہ ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی اور پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔